یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی جامع اور مکمل لائحہ عمل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور مقدم اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کے نتیجے میں انسان اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا، اس کے قریب پہنچنے کا اور وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، اطاعت کا کوئی کام، وہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا۔ جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہے، دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہو، لیکن وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے راستہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، قرب عطا ہوتا ہے اس کے ذریعے میں، چھوٹا۔ اسی لیے اطاعت کو، عبادت کو قربت بھی کہا جاتا ہے، قربت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو بھی عبادت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اتخذون ما ينفقون قربات عند اللہ وصلوات الرسول، جو کچھ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے، زکوٰۃ صدقات میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک صدقہ بھی آپ کسی کو دو گے، اس سے قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ایک تو ہے نیک کام، کوئی بھی نیک کام، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ یعنی آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کسی گناہ کرنے کی، اس گناہ سے بچنے کے لیے جب انسان اپنے نفس پر قابو پائے گا اور نفس کی مخالفت کر کے اس کی خواہش کو دبا کر، اس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس سے قرب حاصل ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا گناہوں کی، اور دل مچلتا ہے ان کے لیے، اور بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں ان خواہشات کے آگے مجبور ہو گیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس خواہش کو کچلا جاتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ یہ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلی، یہ دونوں کام جو مجھ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، دونوں کام کیا؟ میری اطاعت، یعنی میری عبادت کا کوئی بھی طریقہ، نیکی کا کوئی بھی کام، وہ مجھ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، یہ مجھ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ اگر فرض کرو کسی شخص کا دل چاہ رہا ہے نظر بد نظری کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی نظر کو غلط جگہ سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حکم کی تعمیل میں تو اس کو ایمان کی ایسی حلاوت اور لذت اللہ تبارک و تعالیٰ تب فرماتے ہیں جس کے آگے بد نظری کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو اس واسطے وہ بھی قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے چاہے نیکی کرنا ہو چاہے گناہوں سے بچنا ہو، دونوں کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاؤ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، اللہ تعالی کے راستے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی. تو یہ بتا دیا کہ جو مقصود اصلی ہے تقوی، اور تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا تصور دل میں جمع رہنا، یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہوگی. یہ نہ سمجھو کہ بے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، تمنائیں کرتے رہو گے اور تمنائیں آرزویں کر کے یہ خود بخود تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی. یہ چیز نہیں، اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا. جاہدوا فی سبیلہ، مجاہدہ کرنا ہوگا اس کے راستے میں، تب فلاح حاصل ہوگی. مجاہدہ کیا کرنا ہوگا؟ مجاہدہ اس مام کے لیے بھی کرنا ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے، نیکی کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوگا، مگر تمہیں اپنے آپ کو زبردستی اس نیکی کی طرف لانا ہوگا. یہ جاہدوا فی سبیلہ، میرے راستے میں تم مشقت اٹھاؤ. دل چاہ رہا ہے سو جاؤں، لیکن اس دل چاہنے کی مخالفت کر کے مشقت اٹھا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نماز کے لیے نیت باندھ لی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ مجاہدہ ہوا، اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ اس مجاہدے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو ذرا بہلانا پڑتا ہے. بہلا کر آدمی کو اپنے نفس کی مخالفت کر کے کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک مرتبہ میں، اب حضرت والا کی عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی تھی تو تھک بھی جاتے تھے، طبیعت پر گرانی بھی ہوتی تھی، لیکن فرمایا کہ رات کے وقت میں جو معمول ہے اٹھنے کا تہجد کے لیے، اس وقت آنکھ کھلی لیکن طبیعت میں کسل اور بہت گراوٹ، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی معلوم ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی ایسے تہجد فرض تو ہے نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، الحمدللہ ساری زندگی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اگر ایک دن ناغا بھی ہو گیا تو کیا ہے. تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرو کہ تھوڑی دیر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کر کے سو جانا. تو یہ اپنے نفس سے کہہ کر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے دعا کرنے لگا. جب دعا کرنے لگا تو دل نے کہا کہ بھئی اٹھ تو گئی ہو، دعا کر لی ہے، چلو یہ دعا جو ہے بستر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو تو جا کے مصلی پہ بیٹھ کے کر لو، بجائے یہاں کرنے کے. نہیں پڑھنا نماز، لیکن وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ لو. جا کے بیٹھ کے پھر خیال آیا کہ اب دعا بھی بے وضو کر رہے ہیں، چلو وضو کر لو. وضو کر کے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ شاید زیادہ قبولیت ہوگی، تو وضو کر لیا. جب وضو کر کے آئے تو بس جھٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی. تو
حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑتا ہے کسی اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے، ایک نفلی عبادت انجام دینے کے لیے۔ فرائض کے لیے تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن فرائض کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جیسے آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مجاہدہ کرتے 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 پھر وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ تو مجاہدہ ایک تو کرنا ہے طاعات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاعت بیان کرنا، معمولات آدمی نے مقرر کر رکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کوئی مناجات مقبول ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، درود شریف ہیں۔ اب یہ ان کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، مشقت میں اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن ایک دوسری مشقت جو ہے، جو زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے اور زیادہ ضروری بھی ہے اور اس میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہے گناہ۔ اللہ بچائے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، خاص طور پر ان تین چیزوں کا کہ گناہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی زبان کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اللہ بچائے، عادت پڑ جاتی ہے کہ زبان سے بے بگ ٹٹ جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے اس بگ ٹٹ جو اس میں جھوٹ ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں، غیبت ہو گئی تو اس کی پرواہ نہیں، بہتان ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، سب دین کی خاطر آئے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا تو مشکل ہوگا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ اس مجمع میں شاید کوئی کسی کے بارے میں یہ تصور کریں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یہ تو بظاہر مشکل لگتا ہے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جھوٹ بولتا ہو جان بوجھ کر۔ لیکن ایک انجانا جھوٹ ہے۔ انجانا جھوٹ کیا ہے کہ جھوٹ کی غرض سے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایسی بات کہہ دی جو تحقیق کے بغیر پہنچی تھی، اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، افواہ تھی، لوگوں کی زبانوں کے اوپر مشہور ہو گئی کوئی بات اور ہمیں وہ پہنچی، ہم نے تحقیق کوئی نہیں کی کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو آگے چلتا کر دیا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے، اور اس کو آگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنا وہ آگے چلتا کر دیا، دوسرے کو سنا دیا۔ تو یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ انجانا جھوٹ میں کہہ رہا ہوں، جس کو لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہے جھوٹ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات کہ آدمی جو ہے وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے نقل کر دے۔ قرآن کریم میں بھی بڑی مذمت آئی ہے اس بات کی کہ آدمی بغیر تحقیق کے آگے چلتا کر دے لوگوں، بلکہ اس کی تحقیق کرنے کو، اگر آگے نقل کرنا ہے تو پہلے تحقیق کرو پھر کہو۔ اور مجھے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ جملہ یاد رہتا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو یہ سوچ کر نکالو کہ یہ مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنی ہوگی، یا تو دنیا ہی میں بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی کو بلا لیا جاتا ہے عدالت میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، ثابت کرو اس کو، اور بعض اوقات دنیا میں اگر عدالت میں نہیں بلایا گیا تو
ایک عدالت جو آخر میں آنے والی ہے وہاں تو پیشی ہونی ہی ہونی ہے. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو یہ انجانا جھوٹ میں کہہ رہا ہوں جس کو آدمی, یہ اس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ بچائے. اور آج کل جو یہ سوشل میڈیا چل گیا ہے تو رتب و یابس, جھوٹ سچ سب ملا کر خبریں چل رہی ہیں, اور لوگ بڑے مزے مزے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ کر جو پڑھتے ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں سچ جھوٹ کا, حق باطل کا ایک عجیب ملغوبہ ہے جس میں ساری قوم مبتلا ہو رہی. تو یہ جھوٹ ہے. اس سے بچنے کے لیے مشقت کرنی پڑے. ایک خبر ملی اور وہ خبر ایسی ہے کہ میں کسی دوسرے کو سناؤں گا تو میری ایک فضیلت ظاہر ہوگی کہ میں نے پہلی بار یہ خبر دی ہے, اور میں لوگوں کو اس خبر سے چونکاؤں گا, ان کو ذرا حیرانی میں مبتلا کروں گا, تعجب میں مبتلا کروں گا, اور اس کا ایک نفس میں مزہ آئے گا اس بات میں کہ میں نے یہ خبر دوسروں کو پہنچائی, پہلی بار میں نے پہنچائی. اب اس کا دل میں تقاضا ہو رہا کہ پہنچاؤں. تو یہی موقع آ رہا ہے مجاہدے کا. نہیں, مشقت اٹھاؤ, مشقت اٹھا کر اس خیال کو دباؤ, تحقیق کیے بغیر آگے نہ بڑھو, پھیلاؤ. یہ مجاہدہ ہے.